السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد مہر لا اسٹوڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ وج ٹکر کی گواہی کیا ہے۔ وج ٹکر کے گواہان کیا ہیں؟ مقدمات میں ٹرائل کے دوران وکیل صاحبان، عدالت کے اہلکار اور پولیس افسران اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ وج ٹکر کی گواہی ہے، یہ وج ٹکر کے گواہان ہیں۔ پرانے پولیس افیسر جن کی سروس زیادہ ہے، جو زیادہ قتل کے مقدمات یا سنگین مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں، ان کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ وج ٹکر کا وقوع ہے۔ وج ٹکر اصل میں ہے کیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ ناظرین جن کو وج ٹکر کے گواہان یا وج ٹکر کی گواہی کے بارے میں نہیں پتہ، آج ان کو یہ علم ہو جائے، یہ اویئرنیس ہو جائے کہ وج ٹکر کے گواہان کیا ہے اور وج ٹکر کا وقوع یا گواہی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک وقوع پیش ہو جاتا ہے، ایک وقوع ہوتا ہے جس میں کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، نامعلوم وقوع ہوتا ہے جس میں گواہان آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ وقوع فلاں کی زبانی سنا، یا اگر گواہان وقوع میں موجود بھی ہیں تو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا کہ ملزم کون ہے، کس نے یہ وقوع کیا ہے۔ اس کے لیے ناظرین سب سے پہلے تو ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے۔ ایف آئی آر میں ان گواہان کا ذکر نہیں ہوتا جو وج ٹکر کے گواہان ہونے ہوتے ہیں۔ وقوع ہو گیا، ایف آئی آر ہوگی، اس کی تفتیش چل رہی ہے، ملزم مارا پھر رہا ہے کہ میں نے یہ زیادتی کر لی، میں نے یہ قتل کر دیا، میں نے یہ اغوا کر دیا، یا میں نے یہ اتنا سنگین جرم کر دیا۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ مارے پھرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی شخص کے پاس، کسی اپنے کے پاس جس کو وہ دل کا بوجھ بتا سکے، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، کسی کے پاس جا کر وہ یہ وقوع نریٹ کرتا ہے، یا ایسے لوگوں کے پاس جن کا مدعی کے ساتھ تعلق ہو یا مدعی کے قریبی لوگ ہوں، جن کا مدعی مقدمہ کہنا مان لے، جن کی وہ بات مانتا ہو، تو وہ ملزم شخص جو ہے جس نے جرم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان کو جا کے وقوع بتاؤں اور ان سے معافی کی استدعا کروں کہ مجھے اس وقوع سے، مدعی سے معافی لے کر دیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرا ضمیر برابر مجھے ملامت کر رہا ہے، میری نیند مجھے نہیں آ رہی، نیندیں میری اڑ گئی ہیں، بے چین پھر رہا ہوں، تو وہ ملزم شخص ناظرین جب کسی دو لوگوں کے سامنے جا کر وہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ وقوع سرزد ہو چکا ہے، لیکن مجھے معافی دلائی جائے، میں خوف زدہ ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، یا کسی ایسے شخص کو وہ وقوع بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی دو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، وہ وقوع سنتے ہیں، اس کی بات ملزم کا اطرافی بیان وہ سن لیتے ہیں، وہ ہے وج ٹکر کا بیان۔ اب اس کا پروسیس کیا ہے، قانون میں اس کی ناظرین کیا حیثیت ہے؟ قانون شہادت آرڈر 1984، اس کے آرٹیکل 134 سے ایویڈنس شروع ہوتی ہے، 132 سے 134 تک ایویڈنس کا طریقہ ہے، ایویڈنس ہے کہ ایویڈنس کیسے، شہادت کیسے ہوگی، گواہی کس طرح ہوگی۔ تو ناظرین وہاں پر وج ٹکر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں پر گواہان کے تتمہ بیان ہی ہیں کہ نامزد ایف آئی آر میں ملزم نامزد نہیں ہے، گواہان نے پہلے گواہی دی ہے، اب نئے گواہ دو آ گئے ہیں جنہوں نے وہ وقوع کے بارے میں ملزم کا اعترافی بیان سنا ہے، تو ان کا 161 کا بیان ہی اس مقدمہ میں، اس مثل میں پولیس افیسر
تفتیشی افیسر قلم بند کرے گا، تتمہ بیان ہی قلم بند کرے گا۔ وہ جو 161 کا بیان ہوگا وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت گواہ کا بیان ہے۔ مقدمہ میں تفتیش کے لیے کوئی نہ کوئی ایویڈنس، کوئی نہ کوئی کلو سامنے آیا ہے تو وہ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی گواہ کا نیکسٹ بیان جو وہ وضاحتی بیان ہے یا ویسے ایک نئی ڈائریکشن کی طرف کیس چل پڑا ہے، ایک نئی انفارمیشن آ گئی ہے، ایف آئی آر کی سٹوری اور تھی، وقوع وہاں جو جس نے دیکھا یا مدعی نے جو نریٹ کیا وہ اور تھا۔ اب گواہان دو ایسے ہیں جو وج ٹکر کے گواہان ہیں جنہوں نے ملزم کا وہ بیان یا اعترافی بیان جو جس کو کہہ لیں وہ سن لیا ہے، تو وہ پولیس افیسر کے پاس آئے ہیں یا مدعی مقدمہ کے پاس آئے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے فلاں شخص سے یا اس نے ہمیں آ کر بتایا ہے اور وہ معافی کا طلبکار ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے معافی دلائی جائے، مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے، یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ گواہان مدعی مقدمہ کو ساتھ لے کر پولیس افیسر تفتیشی افیسر کے پاس آتے ہیں اور اپنا وہی بیان زبانی وہاں پر بتاتے ہیں۔ وہ بیان تحریری بھی ناظرین دے سکتے ہیں، زبانی بھی دے سکتے ہیں۔ زبانی بیان دیں گے یا تحریری بیان دیں گے، دونوں ہی صورتوں میں ناظرین 161 کا بیان ہی ان کا قلم بند کیا جائے گا۔ پولیس افیسر ان کا 161 کا بیان قلم بند کرے گا۔ اگر وہ زبانی بیان دیتے ہیں تو ان کا جو وہ بولیں گے لفظ وہ تفتیشی افیسر لکھ لے گا، مثل پولیس میں لکھے گا، تفتیش اپنی میں لکھے گا، لکھنے کے بعد ان کو وہ سنائے گا کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے، یہ گواہی دی ہے۔ وہ کہیں گے جی بالکل ہم نے یہ گواہی سن لی ہے، یہ درست ہے۔ 161 کے بیانوں پہ ناظرین گواہان کے کبھی بھی دستخط نہیں ہوتے، سائن نہیں ہوتے۔ البتہ اگر وہ بیان درخواست کی صورت میں گواہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کے نیچے وہ اپنا انگوٹھا بھی لگائے گا، وہ اپنے دستخط بھی کرے گا اور خود جا کر تفتیشی افیسر پولیس افیسر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ میں بیان دے رہا ہوں، یہی میرا بیان ہے۔ تو پولیس افیسر اس تحریر شدہ بیان کو بھی 161 کی صورت میں مثل میں لفظ بہ لفظ اس کا اندراج کر لے گا اور اس کے اوپر اس کے دستخط نہیں ہوں گے۔ ناظرین یہی بیان جب کورٹ میں جائے گا، ٹرائل میں جائے گا، مقدمہ کا چلان کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹرائل میں کیس چلا جائے گا، وہاں پر جب یہ کیس پڑھا جائے گا تو وہاں پر جب سماعت شروع ہوگی تو وہ وکیل صاحب، وہ کورٹ کے جج صاحب اور پولیس افیسر وہ وہاں پر بتائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہاں جی ایف آئی آر پڑھیں۔ ایف آئی آر میں وہ جو آگے ملزم نامزد کیا ہوگا، دو گواہان آئے ہوں گے، اس کا ایف آئی آر کے جو ابتدائی ایف آئی آر کی کہانی ہوگی، جو کنٹینٹس ہوں گے، اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 161 کے بیان میں ان کا ذکر ہوگا تو وہ وہاں پر پھر یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ وج ٹکر کے گواہان ہیں، یہ وج ٹکر کی گواہی ہے، یہ وج ٹکر کا مقدمہ ہے۔ تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام۔